اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ لو کہ سننے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سراپا ادب بن گیا ہے، یہ سراپا تعظیم بن گیا ہے۔ آئیے، اور اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری حیات ہے، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے، ایک مشہور انسان ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے محمود غزنوی، مگر یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، محمود غزنوی اس شخصیت کا نام ہے جب تک 1000 مرتبہ آقا کریم پر وہ درود نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک بستر پر نہیں جاتے تھے، اس وقت تک سونے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ آج لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، 3 گھنٹے فلموں کے لیے تو نکال لیتے ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ سیریل کے لیے تو نکالتے ہیں۔ بتاؤ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو روزانہ تحفے میں کچھ پیش بھی کرتے ہو؟ نادان انسان، تو اپنے دوستوں کو تحفہ بھیجتا ہے، تو اپنے یاروں کو تحفہ بھیجتا ہے، آج تک تم نے اپنے نبی کے لیے کیا تحفہ بھیجا اور کتنا تحفہ بھیجا اور کس انداز سے بھیجا؟ ارے نادان، جو دوست تیری میت میں نہیں آئیں گے تو ان کو تحفے بھیجتا ہے، جو رسول تیری قبر میں آئیں گے تو نے ان کو کتنے تحفے بھیجا، اور ان کو تو دے بھی کیا سکتا ہے، ان کو تو تحفہ بھیج بھی کیا سکتا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک سگے بے ہنر کو ایک بادشاہ سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ میرے دادا مرشد لکھتے ہیں، یا رسول اللہ، کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تمہیں شہ والا، اگر مثل زمین ہم ہے تو مثل آسمان تم ہو، یہ کیا میں نے کہا؟ مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منظم مشت سے برتر، زہر وہم و گماں تم ہو۔ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ اللہ اکبر، وہ لامکاں پر کی سیر کرنے والا رسول، کیا نسبت، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں، وہ ہمیں اپنا، کیا بڑی ہستی ہے، اور وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں۔ حضور جب بھی کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ امتی، میری امت۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ میری امت۔ یہی تو بات ہے، گناہ گارم و لیکن خوش نصیب، گنہگار ہوں مگر خوش نصیب ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امتی، ان کے امتی ہونے کا اعزاز جتنا بڑا، ہمیں بادشاہ ہونے پر وہ اعزاز نہیں جو ان کے امتی ہونے پر اعزاز ہے۔ اس لیے کہ بادشاہوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس کو حضور اپنا کہتے اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہو۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بھی تو دیکھو، تو بات دور نہ نکلی، عرض یہ کر رہا تھا حضور کو تحفہ بھیجا کرو اگر ان کے سچے امتی ہو تو، اور تحفے میں ان کو کیا بھیجے؟ جس کا لوح و قلم پہ قبضہ ہو اسے کون سا قلم تحفے میں دو گے؟ جس کے لیے اللہ کی کتاب اتری ہے اس کو کون سی کتاب تحفے میں بھیجو گے؟ جس کے لباس ناز کو کائنات کے لیے امان قرار دیا جائے اسے کون سا لباس بھیجو؟ اگر ہم ظاہری حیات میں ہوتے تو کچھ کر سکتے تھے، لباس، امامہ، کچھ نالین پیش کر سکتے، لیکن یہاں تو 14 صدیوں کے بعد ہم آئے دنیا میں، کچھ بھیج بھی نہیں سکتے۔ تو بہترین تحفہ حضور کے لیے اگر کچھ بھیج سکتے ہو تو اسے درود شریف کہتے ہیں، اور درود شریف اتنا عظیم تحفہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم آقا پر ایک بار درود پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے 10 بار اللہ اس پر درود نازل فرماتا ہے۔ حضور پہ ایک بار درود پڑھنے والا کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا، اللہ نازل فرماتا، اور تم ایک بار پڑھتے ہو خدا تم پہ 10 نازل فرماتا ہے۔ 100 بار پڑھو تو، 500 بار پڑھو تو، 1000 بار پڑھو تو،
اور درود پڑھنے والا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے خلوص دل سے، مرنے کے بعد اس کی قبر کو مٹی نہیں، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. جو کثرت سے درود پڑھے قبر کی مٹی اس کا جسم نہیں کھا سکتی، بلکہ پھر اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتی. تو سلطان محمود غزنوی 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، اس کے بعد ہی بستر پہ جاتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کسی حکومت کی مصروفیت میں درود پڑھنا بھول گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عاشق رسول کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ محمود سے کہنا کہ روزانہ جو تحفہ بھیجتے تھے وہ آج پہنچا نہیں. ہائے ہائے، دیکھو یہ عشق والوں پر میرے آقا کا انعام ہے. کوشش کرو کہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو 500 بار پڑھا کرو. 5 منٹ 6 منٹ کا کام ہے. 1000 بار پڑھو گے تو 10-15 منٹ کا کام ہے. سب سے مختصر درود شریف یہی ہے. اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ درود پیش کرتا ہے. فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا. اس کی غیبت کرنے سے کیا ملنا، اس کی چگلی کرنے سے کیا ملنا، گالی گلوچ کرنے سے کیا ملنا، اس کے بارے میں بکواس کرنے سے کیا ملنا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں ہانکنے سے کیا ملنا. اللہ کے بندو حضور پہ درود پڑھو. حضرت سیدی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں، ان کا بڑا مشہور کلام ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اسی میں لکھتے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آقا پہ درود پڑھا کرو. تو محمود غزنوی کے درود 1000 بار پڑھنے کا حال یہ تھا. اسی لیے ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم صحیح سلامت تھا. درود شریف کی برکت ہے. تو محمود غزنوی کے بارے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ محمود غزنوی کے ایک غلام تھے مشہور، وہ بھی غلام ہوئے، ان کا نام ایاز ہے. اور ایاز نے غلامی سے حاضری دے کر اتنی ترقی کی کہ بعد میں ایاز محمود کے وزیر بنے اور سب سے قریبی وزیر بنے، بڑے معتمد خاص بنے. تو محمود غزنوی کے یہاں ایاز اتنے معتمد ہو گئے کہ ایاز کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے جوان ہونے کے بعد محمود نے اپنی خدمت پر ایاز کے بیٹے کو رکھ لیا. جو بھی کام کاج بہت گھریلو ہوتے اور ذاتی ہوتے اور محمود کی ذات سے متعلق ہوتے تو محمود وہ سارے کام ایاز کے بیٹے کو کہتا. محمود بھی بڑے عاشق رسول، ایاز بھی بڑا عاشق رسول. ایاز نے حضور کے عشق میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا کر. بلکہ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا تمہیں کیا برا لگتا ہے، تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں 3 بیٹے اور تینوں کا نام محمد ہو. یہ بھی محبت کی علامت ہے. اور یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے عشق اور محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اللہ باپ بیٹے دونوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے. برکت ہے حضور کے نام کی. جس کے نام کی اتنی برکت ہے اس کی ذات کی برکتوں کا عالم کیا ہو. تو محمود غزنوی بڑے عاشق رسول، ایاز کے بیٹے کو خدمت میں رکھا تھا. ایک دن غسل خانے میں ایاز کے بیٹے نے پانی رکھا غسل کے لیے، اور کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا، تولیہ وغیرہ کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا. تو اندر سے محمود غزنوی نے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے، وہ فلاں چیز تم نے نہیں رکھی. جب یہ آواز آئی تو ایاز کھڑے ہو گئے، محمود غزنوی کا انتظار کرنے لگے. محمود جب غسل خانے سے باہر آئے تو کہنے لگے بادشاہ سلامت،
اگر جان کو بخش دیں تو ایک سوال کر سکتا ہوں، جان بخشی ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ محمود نے بڑے خوش دلی خندہ پیشانی سے کہا ایاز تمہیں خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت، تمہیں تو اجازت ہے، تم ہر بات کر سکتے ہو، بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ایاز نے انتہائی ادب اور لجاجت سے کہا کہ غلام زادے سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے اس کا نام لینے کی بجائے آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا؟ آپ جب بھی میرے بیٹے کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، آج آپ نے میرے بیٹے کو ایاز کا بیٹا کہہ کے کیوں پکارا؟ نام لے کے نہیں پکارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ